है। हमारे साथ साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। पहले कहा गया लंदन जाके मशवरा करना है, लंदन में मशवरा करके ये बताया गया कि भाई हम अकेले फैसला नहीं करेंगे, इत्तेहादियों से बात करनी है। इत्तेहादियों ने फुल मैंडेट दे दिया शहबाज शरीफ साहब को कि वक्त भी पूरा करें, मुश्किल फैसले भी लें। वो फिर भी फैसले नहीं कर पा रहे हैं। उनमें सलाहियत का फुकदान है या फिर नवाज शरीफ साहब उन्हें फैसला नहीं लेने दे रहे, या फिर उन्हें इदारों पर भरोसा नहीं है कि जी हम मुश्किल फैसले करें और नीचे से कालीन खींच लिया जाए और हम फिर इलेक्शन में जा रहे हो? नहीं शाहिद साहब, ये सिर्फ इदारों की बात नहीं है या फैसला करने या ना करने की बात नहीं है। आज ये मेरी ज़ाती राय है, जो हालात मैंने देखे हैं, हालात जो कम से कम मेरी नॉलेज में थे या हमारी नॉलेज में थे, हालात उससे मईशत के बहुत बदतर हैं। और जिस किस्म के फ़ैसले माजी में किए, फैसले नहीं किए गए या जो वादे IMF से किए गए, तो मुल्क के हालात उससे बहुत बुरी हालत में हैं। अब इत्तेहादियों ने बिल्कुल कहा है कि हमें टर्म पूरी करनी चाहिए, लेकिन टर्म आप पूरी उस वक्त करेंगे जब आप जो इदारे हैं, जो जैसे IMF है, जो आपके बाकी लेंडर्स हैं, उनको साथ रख सकेंगे। उनको साथ रखने के लिए एक बड़ा फ़ैसला जो आपके सामने है, जो कि एक बिल्कुल एक गलत और क्रिमिनल फ़ैसले का नतीजा है, जो पिछली हुकूमत ने अपने आखिरी दिनों में किया, कि आपने पेट्रोल जो डीज़ल मुल्क में कीमत ख़रीद से कम बेचना शुरू कर दिया। ये दुनिया में कोई मुल्क नहीं कर सकता। इससे आवाम को जो रिलीफ अगर जो कोई हासिल होता है, उससे बहुत बड़े खदशात आप मोल लेते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा महंगाई हो सकती है। अब ये फ़ैसले करने के लिए जो आज मुल्क के हालात हैं कि आपने 47 रुपया कीमत ख़रीद से कम आप पेट्रोल बेच रहे हैं और 87 रुपये डीज़ल फ़ी लीटर आप कीमत ख़रीद से कम बेच रहे हैं। इन फैसलों का मुकाबला करने के लिए आपको एक बड़ी सपोर्ट चाहिए होगी। ये ख़राबी हमारी पैदा करदा नहीं है। इसलिए आज ज़रूरत ये है मेरी नज़र में कि एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई जाए, जिसमें दीगर शुरका भी हों, जिसमें सदर साहब को बुलाया जाए, चेयरमैन सेनेट हो, जिसके अंदर स्पीकर हों, जिसके अंदर गवर्नमेंट के मुल्क के पॉलिटिकल लीडर्स हों, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर्स हों प्रोविंसेस के। हालात उनके सामने रखें, उनको हाल बताएं कि ये मुश्किल फ़ैसले हमने करने हैं। उन सब की सपोर्ट और ओनरशिप के साथ ही आप फैसला करने के काबिल होंगे। आज कोई एक शख्स, एक हुकूमत, एक कोलिशन ये फ़ैसले करने की मेरी नज़र में पोजीशन में नहीं है। ये आपको सपोर्ट चाहिए होगी, वहाँ से मामला आगे चलेगा। वैसे अगर आपको कोलिशन पार्टनर की सपोर्ट है, जब आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बात करते हैं, तो ज़ाहिर है अगर आप चीफ मिनिस्टर्स को भी बुला लें, दो सूबों में तो आप ही की और आपके इत्तेहादी की हुकूमत है, चले खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर आ गए, सदर को भी आप बुला लें, उससे आप ये बात तो नहीं रोक पाएंगे कि आपकी हुकूमत डिस्टेबलाइज ना हो। तो इसेंशली उसमें आप चाह रहे हैं कि जो मुल्क की अस्करी क़यादत मौजूद होती है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, वो आपको इस बात की गारंटी दे कि भाई हम मुश्किल फैसले कर लेंगे, मगर फिर हमें टर्म भी पूरा करने दें, अपना प्लान इंप्लीमेंट करने दें, हमारी हुकूमत ना गिराइएगा। यही आप कह रहे हैं ना? देखें, आप जब फैसलों में शामिल होंगे तो उन फैसलों पर अमल दरामद करने के लिए, उन फैसलों के असरात कबूल करने के लिए, उन फैसलों के असरात को मईशत को इस्तेहकाम में बदलने के लिए आपको वक्त दरकार है। और वो वक्त आपकी जो फुल टर्म है वो है। अगर आज मैं मुश्किल फैसलों की ज़िम्मेदारी लूँगा तो ये भी ज़रूरी है कि मैं टर्म पूरी कर सकूँ, ताकि मैं उसकी पॉलिटिकल कीमत ना अदा करूँ। जो खराबियाँ मेरी ज़िम्मे नहीं है, जो मेरी पैदा करदा नहीं है, तो ये जिम्मेवारी सबको कबूल करनी पड़ेगी। ये आज मुल्क का मामला है, गैर मामूली हालात है मईशत के, गैर मामूली हालात है मुल्क के। तो आज यही कम से कम मुझे तो यही हाल नज़र आता है कि हम सब जो अपने आप को महबूब वतन कहते हैं, हिस्सा बने इस मामले का। वैसे इसमें मसला ये है कि आज से पहले ये हुआ नहीं है कि आपने पेट्रोल या डीजल की कीमतें बढ़ानी हैं और हुकूमत को, एक अलाइज वाली हुकूमत है और अलाइज भी कह रहे हैं कि हम आपको मुश्किल फैसले करने का पूरा मैंडेट देते हैं, मगर हुकूमत इदारों की तरफ देख रही है। क्या ये इस वजह से है कि वो लंदन भी इसलिए गए थे कि किसी इदारे की तरफ से बाकायदा तौर पर कम्युनिकेट किया गया शहबाज शरीफ साहब को कि आप मुश्किल फैसले भी कर लें, बजट भी दे दें, जुलाई में फिर इलेक्शन कॉल कर दें और केयर टेकर सेटअप ले आएँ, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, अगर हम मुश्किल फैसले करेंगे तो फिर हमें इस बात की गारंटी भी चाहिए कि हमारी हुकूमत नहीं गिराई जाएगी। जी देखिए, बात यह है कि आज जो हालात हैं, ऐसे हालात भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए। आज गैर मामूली हालात हैं मईशत के। आप एक जो बुनियादी फ़ैसला पेट्रोल का है, इसके हालात ही देख लें, ये तो हमारे अपने पैदा करना है। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो कीमत ख़रीद से कम पेट्रोल या डीज़ल बेच सके।
ہم کیسے بیچ سکتے ہیں جو دوسروں سے قرضہ لے کے اپنے معاملات چلاتے ہیں؟ تو اگر یہ منطق پیش کی جائے کہ فیصلے بھی یہ حکومت کرے، مشکل سے مشکل ترین کرے، اس کی ایک سیاسی قیمت ادا کرے، بجٹ بھی بنائے، اس کی بھی سیاسی قیمت ادا کرے، بجٹ مشکل ہوگا اس ملک کے لیے، ریلیف دینا مشکل ہوگا، عوام پر مزید بوجھ سے اگر آپ بچ سکیں وہی بہت بڑی ریلیف ہوگی، تو یہ فیصلے ہم کریں اور پھر الیکشن میں آپ جائیں، یہ تو منطق قبول نہیں کرتی نا۔ پھر جس نے فیصلے کرنے وہ کر لے۔ یہ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پر آپ کو ملک کے معاشی استحکام کے لیے فیصلے کرنے ہیں، معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مگر بھائی صاحب، جو سیاسی استحکام ہے وہ تو اسی صورت میں آتا ہے کہ آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ کھڑے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ قوتیں ہیں جن کے اوپر آپ ماضی میں کرٹیسائز کرتے رہے، آپ کو ان پر بھروسہ نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتحادیوں پر پریشر پڑ جائے یا ایک دو لوگ بھی ادھر ادھر ہوئے اور ہمیں صدر ووٹ آف کانفیڈنس کا کہہ دے، مشکل فیصلے ہم کریں، کاسٹ ہم پے کریں اور الیکشن میں بھی ہمیں جانا پڑ جائے۔ وہیں سے آپ کو ایشورنس چاہیے کہ یہ نہیں ہوگا، یا وہاں سے پھر دباؤ ہے کہ وہ الیکشن کی طرف آپ لوگ جائیں، جس کی وجہ سے آپ یہ ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں کیا الیکشن حل کر لیں گے معاملات کو؟ کولیشن بالکل ایک کولیشن ہے، اس میں 2-4 کی اکثریت ہے، پچھلی حکومت بھی 5-6 کی اکثریت پہ قائم تھی، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ سیاست ہمارا کام ہے۔ لیکن اگر ملک کے معاملات میں ایک غیر آئینی مداخلت ہوتی ہے اور حکومت کو گرایا جاتا ہے تو پھر یہ بات تو قابل قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ آج میں صرف بار بار یہ کہتا ہوں کہ آج آپ نے غیر معمولی فیصلے کرنے ہیں۔ وہ غیر معمولی فیصلے ایک جماعت یا ایک کولیشن یا ایک پرائم منسٹر نہیں اٹھا سکتا، اس کو آپ کو سپورٹ کرنا پڑے گا، ان فیصلوں کی جو اس کے پیدا کردہ نہیں ہے اس میں حصے دار بننا پڑے گا۔ آج ملک کی یہ ضرورت ہے۔ مگر بھائی صاحب، آج اگر ہم حب الوطنی کے دعوے کرتے ہیں تو ہمیں وہ دکھانا بھی پڑے گا حب الوطنی کا مظاہرہ۔ صاحب 2018 تک آپ وزیر اعظم تھے، اور بطور وزیر اعظم آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ لوگوں سے کچھ چیزیں کمٹ کی بھی گئی ہیں بطور وزیر اعظم بھی، اور اس کے بعد کے بھی جو 3-4 سال ہیں 2022 تک، کیا ان سب پوری کی گئی ہیں؟ آپ بلا لیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس، اگر آپ کو یہ کہہ بھی دیا جائے کہ جی آپ کو فل مینڈیٹ ہم دیتے ہیں، آپ کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز بھی نہیں کیا جائے گا، اس کی گارنٹی بھی دیتے ہیں، عمران خان سڑکوں پر ہوں گے 20 میں، وہ کل کہہ رہے ہیں کہ اناؤنس کر دیں گے کہ انہیں اسلام آباد کب آنا ہے اگر ڈیٹ نہیں اناؤنس کی گئی، تو دباؤ میں آ کر وہ کمٹمنٹ کیا پوری کر دی جائے گی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں آپ کے ساتھ کی گئی ہے، وہ پوری کر دی جائے گی اگر دباؤ بڑھایا عمران خان نے پھر بھی؟ دیکھیں، دباؤ ہوتا ہے سیاسی حکومت پر، یہ عمران خان صاحب جلسے کریں، جلوس کریں، دھرنے کریں، یہ ان کا سیاسی حق ہے، ضرور کرتے رہیں، اگر ان کو ملک کی پرواہ نہیں ہے تو ضرور کریں، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو کسی اور کو دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کوئی دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیاسی میدان میں سیاسی مقابلہ ہم کریں گے، لیکن آج ملک کی ضرورت یہ ہے کہ سب اکٹھے کھڑے ہوں، حکومت بھی کھڑی ہو، اسٹیبلشمنٹ بھی کھڑی ہو، ملک میں پولیٹیکل لیڈرز بھی کھڑے ہوں، اپوزیشن بھی کھڑی ہو، ملک کا صدر بھی ہو، چیف منسٹرز بھی ہوں، کیونکہ آپ کی معیشت جس نہج پر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ملک کے حالات جس حد تک خطرناک ہو چکے ہیں اس کو جانچنے کی ضرورت ہے، اور اس کے جو مشکل فیصلے کرنے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ صاحب اگر یہ ہم نے دیکھا ہے کہ معمولی حالات نہیں ہے جس طرح ماضی میں ہوا کرتے تھے۔ بھائی صاحب، ہم نے دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب نے اور آپ سب نے، مریم نواز صاحبہ نے یہ پریشر بنایا کہ ادارے اس حکومت کی بیساکھی نہ بنے، ان پر بھی بلیم جائے گا، تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب عمران خان صاحب کا بیانیہ یہ ہے کہ وہ نیوٹرل نہ رہیں، تو آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ دباؤ میں آتے نظر آئے ہیں؟ عمران خان کا ایکسپیرینس ہے کہ دباؤ میں آئے ہیں، تو میں بھی دباؤ بڑھا رہا ہوں، جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کو کمیونیکیٹ بہرحال کیا گیا ہے کہ آپ جولائی میں الیکشن کی کال دیں تاکہ جو لانگ مارچ ہے اسلام آباد نہ آئے۔ کیا نہیں کمیونیکیٹ کیا گیا کسی بھی ادارے کی طرف سے شہباز شریف صاحب کو؟ نہیں، مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، اور نہ ہی یہ دباؤ، ایسا دباؤ کوئی سیاستدان قبول کر سکتا ہے۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہے کہ تم اپنا آئینی عمل چھوڑ دو اور غیر آئینی عمل میں شامل ہو جاؤ، اس حکومت کو گراؤ، تو پھر یہ بات تو قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ہم جب بات کرتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ جو غیر آئینی طور پر یہ حکومت بیساکھیوں کے سہارے آئی ہے اور آج بھی قائم ہے، یہ بیساکھی ہٹانے کی ضرورت ہے۔ جب بیساکھیاں ہٹیں، معاملہ ختم ہو گیا۔ آج ہم بیساکھیاں نہیں مانگ رہے، بیساکھیوں سے حکومتیں نہیں چلتی، بیساکھیوں کے ملک کے معاملات حل نہیں ہوتے، بیساکھیوں سے وہ خرابیاں ہوتی ہیں جو ملک کے اندر پیدا ہوئی ہیں، جس نے آج معیشت کو 4 سال میں یہاں پر پہنچا دیا ہے، جہاں پر ہمیں یہ سب غیر معمولی فیصلے اب کرنے پڑیں گے، اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اس ملک کے اندر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ آسان باتیں نہیں ہیں۔ اور تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو فیصلے کرنے ہیں اس میں آئینی طور پر سب حصے دار جو ہیں شامل ہو ان فیصلوں کے اندر،
یہ ملک کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے پھر کیونکہ ظاہر ہے ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈی اسٹیبلائز ہوئی ہے اکانومی، اور نظر آ رہا ہے کہ روپیہ آج 200 کا ہو گیا انٹر بینک میں بھی، تو پھر فوری طور پر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے لیے چیف جسٹس کو، عسکری قیادت کو کیا لکھ دیا ہے شہباز شریف صاحب نے، اگر وہی چاہتے ہیں تو؟ جی میں نے تو آپ کے اپنے سامنے اپنی رائے رکھی ہے. شہباز شریف صاحب اپنا فیصلہ کریں گے، وزیر اعظم وہی ہیں. میں تو آپ کے سامنے رائے رکھ سکتا ہوں کیونکہ یہ آپ نے آج جو فیصلے کرنے ہیں، جو آپ نے لینڈرز ہیں اسپیشلی جو آئی ایم ایف ہے جس سے آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، اس ایگریمنٹ کی ریویو کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ آپ نے کوئی ان میں سے وعدے کیے تھے پورے نہیں کیے، ایگریمنٹ کو پورا نہیں کیا، بلکہ مکمل نفی کرتے ہوئے آپ نے مزید قرضوں کا بوجھ اور مزید مشکلات کا بوجھ عوام پر ڈال دیا ہے. ان باتوں کا مقابلہ جب تک آپ متحد نہیں ہوں گے، جب ان کو بھی ایک یونیفائڈ فیس ملک کا نظر نہیں آئے گا، تو پھر یہ معاملے حل کرنے مشکل ہو جاتے ہیں.